بلیٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز اور سب سے پہلے بتائیں گے آپ کو مسلح افواج کے ترجمان میجر جنرل احمد شریف نے کہا ہے کہ 9 مئی کا مقدمہ افواج پاکستان کا نہیں، عوام پاکستان کا مقدمہ ہے، سیاسی بلوائی اور انتشاری ٹولے کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ سانحہ 9 مئی کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن پر تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر 9 مئی کے کرداروں کو سزا نہ دی گئی تو ملک میں کسی کے جان و مال محفوظ نہیں رہے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی نیوز کانفرنس کی تفصیل بتائیں گے رانا شہزاد السلام۔ مسلح افواج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف نے کہا کہ اگر نظام انصاف پر ایمان رکھنا ہے تو سانحہ 9 مئی کے تمام کرداروں کو سزا ملنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سب نے دیکھا کہ کس طرح جھوٹ اور پراپیگنڈے سے معصوم شہریوں کے ذہنوں کو آلودہ کیا گیا، کس طرح اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے ریاستی اداروں پر حملے کیے گئے۔ 9 مئی صرف افواج پاکستان کا مقدمہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے، اور پھر جو لوگ یہ کروا رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، ان کو کیفر کردار پہ نہ پہنچایا جائے تو کسی بھی ملک میں ایسا ہو تو وہاں کے نظام انصاف پہ ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم تیار ہیں، بنائیں جوڈیشل کمیشن، لیکن اگر جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو پھر اس پورے واقعے کی تہہ تک جائیں۔ وہ جوڈیشل کمیشن اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ 2014 کا دھرنا اس کے مقاصد کیا تھے، وہ اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ پارلیمنٹ پہ حملہ کیسے ہوا اور کیسے کرایا گیا، وہ پی ٹی وی پر حملے کا بھی احاطہ کریں، پاسپورٹ جلائیں، سول ڈس اوبیڈینس کریں، بجلی کے بل جلائیں، کے پی کے ریسورس سے سرکاری وسائل کے ساتھ دارالخلافہ پہ دھاوا بولا گیا، وہ یہ بھی دیکھیں کہ کیسے آئی ایم ایف کو خطوط لکھے گئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک سوال پر کہا کہ سوشل میڈیا پر ایک مخصوص سیاسی جماعت مختلف ملکی امور پر تواتر کے ساتھ جھوٹ بول کر ایک من گھڑت بیانیہ پیش کر رہی ہے جو کہ سراسر فریب پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے مقننہ ضروری قانون سازی کرے۔ آزادی اظہار رائے کے پیچھے چھپ کے پاکستان کی سالمیت، سیکیورٹی اور دفاع پر وار نہیں کیا جا سکتا۔ دوست ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو عذر نہیں پہنچایا جا سکتا۔ آزادی اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قوم کی اخلاقیات تباہ کر دیں۔ مسلح افواج کے ترجمان نے مزید کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی کی حالیہ لہر کی وجہ افغان سرزمین کا تسلسل کے ساتھ پاکستان کے خلاف استعمال ہونا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان عبوری حکومت دوحہ امن معاہدے پر عمل درآمد نہیں کر رہی ہے۔ پاکستان کی تمام تر کوششوں کے اور بارہا ریاستی سطح پر افغان عبوری حکومت کو نشاندہی کرنے کے، افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے ٹی ٹی پی کے دہشت گرد مسلسل پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان نے ٹھوس شواہد بھی پیش کیے، مگر تاحال اس پر کوئی مثبت پیش رفت دکھائی نہیں دے رہی۔ پاکستان دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو ختم کرنے اور اپنے شہریوں کی ہر قیمت پر تحفظ فراہم کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک اور سوال پر کہا کہ آرمی چیف کا دو ٹوک موقف ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف رواں سال ابھی تک 13,135 انسداد دہشت گردی آپریشنز میں 249 دہشت گرد مارے گئے ہیں، جبکہ 2 افسروں اور 60 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اپنی اندرونی انتشار سے توجہ ہٹانے کے لیے لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ جبری گمشدگی کے معاملے پر ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ مارچ 2011 سے فروری 2024 تک رپورٹ کیے گئے 10,203 مسنگ پرسنز میں سے 80% لوگوں کی نشاندہی کی جا چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسنگ پرسنز کا معاملہ ایک پیچیدہ عمل ہے۔ ایک اور سوال پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ فوج اور اس کے ذیلی فلاحی اداروں نے ملکی خزانے میں 360 ارب روپے ٹیکس جمع کروائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عام انتخابات میں فوج کا کردار آئین اور قانون کے مطابق صرف پرامن ماحول فراہم کرنا تھا۔ رانا شہزاد السلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، راولپنڈی۔